جناب شکریہ جناب چیئرمین صاحب، کیونکہ یہ پہلے سیشن ہے جناب چیئرمین اور پچھلے ایک دن میں نہیں تھا، تو رسمی طور پہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ وہ اس ہاؤس کی اعلیٰ روایات کو برقرار رکھیں گے۔ جناب چیئرمین، یہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج کے دن جب یاسین ملک صاحب کو سزا بھارتی سامراج نے سنائی ہے، اس دن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کی قوم کی پوری توجہ بھارتی جارحیت اور بھارتی توسیع پسندی کی طرف ہوتی، لیکن بدقسمتی سے آج کے دن ملک کے اندر ایسے حالات موجود ہیں جس سے اس بات کا خدشہ سامنے آ رہا ہے کہ شاید خدا نخواستہ صورتحال بگڑ نہ جائے اور خانہ جنگی کی طرف صورتحال نہ نکلے۔ آپ کے توسط سے اس ہاؤس کے فلور سے میں دونوں سٹیک ہولڈر سے، کیونکہ آج کل روایت کچھ ایسی نکلی ہے کہ دونوں سٹیک ہولڈرز بدقسمتی سے کسی تھرڈ فورس کی طرف ہر وقت الوڈ کرتے ہیں، لیکن میں دونوں پولیٹیکل سٹیک ہولڈر سے اپیل کرتا ہوں، ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر، کہ ابھی بھی حالات بگڑنے سے بچا لیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ جد و جہد کی ہے ملک کے اندر سیاسی استحکام کی، ملک کے اندر آئین کی حکمرانی کی، اور گو پچھلے دنوں میں آئین کی خلاف ورزی ہوئی، لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ اس نظام کو آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر نظام کو کچھ ہوا تو وفاق کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ لہذا ایز اے پولیٹیکل ورکر میں اس بات کو کنڈون نہیں کر سکتا۔ جو چیزیں پچھلے چند دنوں میں سیاسی کارکنوں کے ساتھ ہوئی، میرا اختلاف شدید ہے پی ٹی آئی اور اس کے پالیسی سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک کو فسطیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ But that does not, Mr. Chairman, condone the fact that political workers should be detained and should be manhandled by the police. لہذا میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ابھی وقت ہے ہمیں بیٹھ کے نہ صرف اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس بات پہ کلیئر ہونا چاہیے، اور وہ صرف اس وقت ممکن ہے جب ملک کے اندر سیاسی استحکام ہو، اور ملک کے اندر جب سیاسی استحکام ہوگا تو ملک کے اندر معاشی استحکام ہوگا، اور جب ملک کے اندر معاشی استحکام ہوگا تو آپ اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی فالو کر سکتے ہیں۔ جناب چیئرمین، ہمیں چاہیے، چاہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ پاکستان کی سول اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، ان کو کشمیر پالیسی کے اوپر ایک بڑی واضح لائن اور بڑی واضح پوزیشن لینی ہے۔
Janab Chairman, this policy of dilly-dallying, of running with the hare and hunting with the hound, cannot go on. ہم سمجھتے ہیں کہ کس طرح سرمایہ داروں کی طرف سے فیلر دیا جاتا ہے لاہور سے کہ ٹریڈ کو جو ہے وہ کھول دیا جائے ہندوستان کے ساتھ. یہ بات ممکن نہیں ہے جناب چیئرمین. جب تک بھارتی توسیع پسندی مقبوضہ کشمیر کے اندر موجود ہے، جب تک بھارت وہاں کے نہتے عوام کے اوپر کلچرل اور ریلیجس جینوسائیڈ کو پرپیچویٹ کیے ہوئے ہے، اور جب تک بھارت کے اندر بھارت جو ڈیموگرافی کو چینج کرنا چاہ رہا ہے کشمیر کی، جب تک یہ تمام اقدام روکے نہ جائیں اور بھارت ان کا رول بیک نہ کرے، جناب چیئرمین، نارمل ریلیشن شپ ود انڈیا از ناٹ پاسبل. اور آخر میں جناب چیئرمین، میں او آئی سی کی تو بات ہی نہیں کرتا. او آئی سی کو تو چھوڑ دیں، لیکن دیگر ہیومن رائٹس کے اداروں سے میں یہ گلہ ضرور کرتا ہوں کہ اگر یوکرین کے اندر، کیونکہ وہ یورپین سوئل کے اوپر موجود ہے، اگر وہاں پہ کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ آسمان اور زمین کو ایک کر دیتے ہیں، لیکن اگر کشمیر اور فلسطین کے اندر جینوسائیڈ کمٹ کی جا رہی ہو تو آپ یو ٹرن اے بلائنڈ آئی ٹو اٹ. مسٹر چیئرمین، یہ دوہرا معیار نہیں چل سکتا. شکریہ جناب چیئرمین.